ایک بھائی نے کویشچن کیا ہے کہ کیا مونچھیں نہ کٹوانا گناہ ہوتا ہے یا صرف بہتر ہے نہ کٹوائیں تو کوئی حرج نہیں؟ دیکھیں دو طرح کی صورتحال ہے۔ ایک تو یہ کہ مونچھیں اتنی بڑی ہوں کہ یہ جو لب ہیں ہمارا اوپر والا ہونٹ اس سے آگے، یہ کنارہ جو ہے اس سے آگے آ جائیں، اس طرح کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو پانی میں بھی جائیں، ایسی مونچھیں رکھنا تو مکروہ ہے اور گناہ لکھا ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہے، اس کو تو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ جو اوپر کا ہونٹ ہی غائب ہوتا ہے بعضوں کا، تو اتنی گھنی گھنی موٹی موٹی مونچھیں اور اسی میں پانی پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، وہ گندے بال اس میں سارے جراثیم آ کے جم جاتے ہیں، پھر وہ پانی میں جاتے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو یہ غلط صورتحال ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے اس سے اوپر کی یہاں کی یہ مونچھیں موٹی ہوں، تو اس میں سنت یہ ہے کہ بالکل مثل بھاؤں کے کرنا، یعنی بالکل باریک باریک کرنا، یہ سنت ہے، اور پوری صاف کروا دی جائے وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک جو ہے نا وہ یہی صورتحال ہو کہ مثل بھاؤں کے ہونے چاہیے، پھر یہاں سے کنارے سے اگر آپ بڑی رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، وہ چونکہ مجاہدین تھے تو ایک اس سے ہیبت طاری ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وہ صحیح ایک مقصد کے لیے اگر کناروں کے یہاں سے بڑھائے جائیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو تینوں صورتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ ایک کسی نے کہا ہے کہ ہماری والدہ کے بھائی وراثت میں سے حصہ نہیں دے رہے، یعنی ان کی والدہ کو، تو ان سے قطع تعلق کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں مال و متاع کو بیچ میں لا کر رشتے توڑ دینا قطعاً غیر مناسب ہے، حرکت ان کی بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے۔ یا تو یہ دعا ہے کہ یعنی ایک دعائے ضرر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم کر دے، یا اطلاع اور خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ بھیانک اور خطرناک ہے، لہٰذا بھائیوں کو چاہیے کہ بہن کو فوراً سے پیشتر ان کی وراثت دیں، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا اگر وہ نہیں دے رہے تو قطع تعلق نہ کریں، اچھے تعلق رکھیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے گا اور وہ حصہ دے دیں گے، لیکن صرف ان چیزوں کی بنیاد پر قطع تعلق کرنا شریعت کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری دکان ہے اور میں بعض اوقات نماز دکان کے اندر ہی پڑھ لیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں جماعت کے لیے جاؤں تو باہر بہت سارا سامان دکان کا ہوتا ہے، مجھے سب اندر رکھ کر جانا ہوگا ورنہ لوگ چرا کر لے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ساتھ ہوتا ہے تو پھر میں اس کو بٹھا دیتا ہوں اور مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے فٹ پاتھ گھیرا ہوا ہے، لوگوں کے چلنے کی جگہ گھیری ہوئی ہے، تو آپ کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، آپ کو بالکل سارے سامان کو چاہے اندر رکھیں چاہے کچھ، پھر آپ کو جا کے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، دکان بند کر کے آپ جائیں، کیونکہ فٹ پاتھ اس طرح گھیر کر اس پہ جگہ رکھ کر چیزیں بیچنا کہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو، یہ گناہ کی صورت ہے، اس کو بیع مکروہ کہتے ہیں۔ آپ کی بیع جائز ہوگی، جو نفع آئے گا وہ بھی جائز ہے، یہ عمل جو ہے یہ قابل گرفت ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، تھوڑی بہت آپ نے باہر رکھا ہوا ہے اور گزرنے کی بہت بڑی جگہ ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سامان اندر رکھوں گا تو 10-15 منٹ تو سامان اندر رکھنے میں لگے گا، پھر واپس آ کے 10-15 منٹ باہر، تو یہ ایک حرج کی صورت ہے، اور چوری کا بھی آپ کو اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں آپ مسجد کے بجائے اپنی دکان پر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جب چوری کا اندیشہ ہوتا ہے، دیگر اس طرح کے حرج میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو رعایت حاصل ہوتی ہے۔ اور بہت بہتر یہ ہے کہ آپ مطلب کسی کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ایک وہاں رہے تو ایک جماعت سے نماز پڑھ لے، یہ بیسٹ سچویشن ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جمعہ فرض نہیں لیکن لوگ پڑھتے ہوں، وہاں نفل کی نیت سے شامل ہو کر ظہر پڑھیں گے یا جمعہ پڑھ کر ظہر بھی پڑھیں گے؟ مراد ان کی یہ ہے کہ جیسے گاؤں ہے وہاں پر فقہ حنفی کی روشنی میں جمعہ قائم نہیں ہونا چاہیے، ایسی دارالحرب کے اندر جمعہ قائم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب تو ہو رہا ہے جیسے USA، UK، کینیڈا، جرمنی، سوئٹزرلینڈ وغیرہ، یہ سب دارالحرب ہیں لیکن جمعے قائم ہو رہے ہیں، گاؤں میں ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہونے لگے تو ہم کیا کریں؟ جمعہ نہ پڑھیں، اس کی جگہ نفل نماز جماعت سے پڑھ لیں اور پھر ظہر پڑھیں، یا پھر جمعہ پڑھ لیں اور پھر ظہر پڑھیں؟ دیکھیں پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اصل فقہ حنفی تو یہی تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف مدینہ میں جمعہ قائم کیا، اطراف کے جتنے بھی گاؤں تھے وہ وہیں پر آ کے جمعہ پڑھتے تھے، اور یہ سلسلہ آگے چلا ہے، یہ سنت متوارثہ جاری ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے دارالحرب کے اندر جمعہ قائم نہیں ہوتا تھا، وہاں کہاں قائم ہوگا، لیکن اب جو ہے وہ چونکہ ہر جگہ قائم ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہمارے محققین علماء نے اجازت دی ہے، جن میں آقا نعمت امام سنت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ گاؤں میں جمعہ قائم ہو تو لوگوں کو قائم کرنے سے منع نہ کیا جائے، اور اب انہیں ظہر احتیاطی پڑھنے کا بھی نہ کہیں۔ تو لہٰذا اب جہاں قائم ہونا شروع ہو گیا باقاعدہ، آپ جمعے کی نیت سے ہی شامل ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فیوچر کی ٹینشن رہتی ہے کہ میں کماؤں گا کیسے، کیونکہ گھر والوں نے پریکٹیکلی طور پر کچھ نہیں سکھایا، مجھے صرف پڑھایا ہے اور فورس کر کے گھر میں رکھ لیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اکثر بچوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بچے ماں باپ بعض اوقات اپنے بچوں کی مینٹلٹی سمجھ نہیں پاتے، اور بچے شرم و جھجک میں پورا کھل کر اپنے ماں باپ کو بتا نہیں پاتے، تو اس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ اب جیسے آپ کا یہ بچے کا مسئلہ ہے کہ فیوچر کے ٹینشن میں کروں گا کیا، کیسے کماؤں، تو آپ اپنے والدین سے کھل کر ڈسکس کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے فیوچر کا کیا سوچیں۔ اگر تو آپ نے کوئی بزنس کا سوچا ہوا ہے تو بچے پہ ظاہر کریں۔ اسی طرح یہ بچہ اگر پوچھے، وہ کہیں کہ ہم بزنس کروانا چاہتے ہیں، تو چلو اس پر غور و تفکر کریں، اور یا پھر کوئی باہر کی سبیل بنائیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے کم عمر نظر آتے ہیں اور اتنے ذہنی طور پہ میچور نہیں ہوتے، ماں باپ اس لیے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر اس کو ہم جاب وغیرہ کرنے جانے دیں، ایسا نہ ہو کہ غلط قسم کے لوگ مل جائیں، کوئی کڈنیپنگ کا مسئلہ ہو جائے، خدا نخواستہ باہر کوئی پرابلم ہو جائے بچے کے ساتھ، اور وہ گھر میں سب افورڈ کر پا رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اور میں اس سلسلے میں والدین کو جو واقعی اپنے گھر میں بچوں کو رکھ کر بہت کچھ کروا سکتے ہیں، یا بعد میں ارادہ ہو اور ان خطرات کی بنا پر روک رہے ہیں، میں ان کو حق بجانب تصور کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہزاروں لوگوں کے بچے باہر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہیں بیچارے، کون کس مجبوری کے اندر ہے؟ کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہماری نگاہوں سے اوجھل رہیں، اور وہ خطرے میں نہیں بھیجنا چاہتے، مجبوری کے تحت ہوتا ہے۔ جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں پر احتیاط کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ایسے بچوں سے ہماری گزارش ہے کہ جب تک آپ باہر نہیں جاتے، آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ، ایک سے ایک کورس پڑا ہوا ہے، گوگل کے ہی بہت سارے کورسز ہیں، آپ وہ کورسز کریں اور فری میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ارننگ کا کیا سلسلہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں، آپ وہ کریں۔ اسی طرح اپنی لینگویج امپرومنٹ کے لیے کوشش کریں، بڑے اچھے اچھے فری کورسز پڑے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، عربک لینگویج کے ہیں، انگلش کے ہیں، چائنیز کے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری لینگویجز کے کورسز ہیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا سیکھ کر روزانہ پریکٹس کرتے رہیں اور اپنی ان لینگویجز کو امپروو کریں۔ اس پر بھی بہت اچھی جاب مل جاتی ہے، اور پارٹ ٹائم جاب، اور اسی طرح آن لائن جاب مل جاتی ہے۔ کرنے والا ہو تو وہ کر سکتا ہے، ہم خالی سوچتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، گھر والوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور پچھتاتے رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، پریکٹیکل کرنے کی طرف نہیں آتے، یا آتے ہیں تو ایک ہفتے کا جوش ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، وہی جو بھی فیوچر ٹینشن میں تھا تو ابھی وہ گیم کھیل رہا ہے وہ، تو بھائی کہاں گیا آپ کا سلسلہ، آپ کرو نا۔ تو اس کو اسی طرح اگر آپ فرض کر لیں، آخری بات یہ ہے اس میں، اگر آپ اکیلے ہمت نہیں کر پا رہے اور آپ کو استقامت نہیں رہتی تو ٹیم ورک کریں، 2-3 اپنے کلاس فیلوز کو لیں، 2-3 آدمی پریکٹس کریں روزانہ ایک دوسرے کو، جیسے لینگویج کے میں نے آپ کو بتایا ہے، کورس کیا ہے اس کے بارے میں کویسچنز کریں، پریکٹس کریں، تو پھر یہ ٹیم ورک کی وجہ سے ہمت بندھی رہتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔